تقریباً ہم سب نے بچپن میں سن رکھا ہے کہ ایک سائنسدان نے ایک مرتے ہوئے آدمی پر تجربہ کیا۔ اس نے اس کا وزن اس وقت کیا جب وہ زندہ تھا اور پھر اس کے مرنے کے بعد اس کا وزن کیا۔ ان دونوں اوزان کے درمیان تقریباً 21 گرام کا فرق تھا، جس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ روح کا وزن 21 گرام ہوتا ہے۔ اس تجربے کو 1901 میں ڈنکن میک ڈوگل نے کیا تھا، لیکن موجودہ ترقی یافتہ سائنس کے میرٹس پر یہ تجربہ پورا نہیں اترتا۔ تو پھر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر یہ روح کیا ہے؟ بہت سے مذاہب اور فلاسفر روح کو کسی بھی زندہ چیز کی ایسنس قرار دیتے ہیں۔ یونانی روح کو سائیکی کہا کرتے تھے، جس کا مطلب ہے سانس یا پھونک۔ اسی طرح لاطینی زبان میں روح کو انیمیا کہا گیا، اور یہی لفظ انیمیا موجودہ بہت زیادہ استعمال ہونے والے لفظ اینی مشین کا ماخذ بھی ہے، جس میں کمپیوٹر سے بنے کسی کردار کو انیمیٹ کیا جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں اسے حرکت دی جاتی ہے، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرح سے اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ یہودی اور عیسائی اسے ایک نظر نہ آنے والی چیز کہتے ہیں۔ ویسے تو سب جانداروں میں روح ہوتی ہے، مگر صرف انسان کی روح ایسی ہے جسے شعور دیا گیا ہے اور یہ ہمیشہ کی زندگی پا سکتی ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ بیکٹیریا سے لے کر وین تک ہر جاندار میں روح یا آتما ہوتی ہے۔ 1037 میں ابن سینا نے ایک تجربہ کیا۔ اس وقت وہ ہمدان کی ایک جیل میں تھے۔ اس تجربے کو فلوٹنگ میں ایکسپیریمنٹ یا تیرتے ہوئے انسان والا تجربہ کہتے ہیں۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ ایک ایسے انسان کا تصور کرے جو ہوا میں تیر رہا ہے، اس کے ارد گرد کوئی چیز موجود نہیں اور نہ ہی اس کے جسم کا کوئی حصہ کسی بھی چیز کو چھو رہا ہے۔ اس وقت اس کی کوئی بھی حص کام نہیں کر رہی، اسے اپنے ہاتھوں، پاؤں یا جسم کے کسی بھی حصے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، لیکن پھر بھی اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ وہ موجود ہے، اسے اپنے ہونے کا احساس بہرحال ضرور ہوگا۔ یہاں سے ابن سینا نے یہ نتیجہ نکالا کہ اپنے ہونے کا احساس ہونا ہی روح ہے، اور یہ احساس کسی بھی جسمانی ضرورت سے آزاد ہے۔ ابن سینا کے اس نظریے کو بہت شہرت ملی اور ان کے نظریات کو 15ویں صدی کے فرینچ فلاسفر نے آگے بڑھا دیا، لیکن روح کا تصور ابن سینا سے بھی کہیں زیادہ پرانا ہے۔ 3000 سال پہلے کی کتابوں میں بھی روح کا تصور ملتا ہے۔ مثلا 2800 سال پرانا ایک کتبہ ترکی سے ملا، اسے کٹا ہوا سٹیلے کہتے ہیں۔ اس پر لکھا تھا کہ یہ کتبہ میری روح کی خوشی کے لیے ہے۔ ارسطو نے بھی روح کے بارے میں تحقیق کی۔ اس کے مطابق روح ایک ایسا مادہ ہے جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے جئیں گے۔ ارسطو کے مطابق ہر شے میں روح ہوتی ہے، یہاں تک کہ پودوں اور درختوں میں بھی روح ہوتی ہے، مگر پودوں اور درختوں کی روح صرف افزائش نسل کے بارے میں سوچتی ہے اور جانوروں کی روح صرف نقل و حرکت کے بارے میں سوچتی ہے۔ ارسطو کے مطابق صرف انسانی روح ایسی ہے جو ان سب سے بڑھ کر یعنی صحیح اور غلط کا شعور رکھتی ہے۔ ارسطو کی یہ بات اس لیے بھی درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ سلسلۃ الصحیح 2081 کی ایک حدیث مبارک ارسطو کے اس نظریے کی تصدیق کرتی ہے۔ ایک دن صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر ذی روح کے ساتھ نیکی کرنے میں اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جانوروں میں بھی روح ہوتی ہے۔ سنن نسائی 4448 میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغیوں کے حوالے سے فرمایا تھا کہ کوئی بھی وہ چیز جس میں روح ہو اسے پریشان نہ کرو۔ اب ان دونوں احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر زندہ چیز میں روح ہوتی ہے، لیکن انسان کو روح کے ساتھ ایک اور اہم چیز بھی دی گئی جسے ہم نفس کہتے ہیں۔ یہ نفس ہی ہے جو ہمیں مختلف خواہشات میں ہر وقت الجھا کر رکھتا ہے۔ نفس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت تفصیل موجود ہے۔ مستند احمد 157 کی ایک اور روایت ہے کہ ایک صحابی ڈرے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نفس میں بعض ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ میں ان کے بارے میں سوچنے کی بجائے آسمان سے گر جانا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی اور فرمایا کہ یہی تو ایمان ہے۔ نفس ایک بہت طاقتور چیز ہے جو اگر قابو سے باہر ہو تو انسان کو حیوان بنا دیتا ہے۔ البتہ روح قرآن کے مطابق 5 سٹیجز سے گزرتی ہے۔ پہلی سٹیج سورہ راف 172 کے مطابق وہ ہے جو ہماری روح نے عالم ارواح میں گزاری تھی، جہاں ہماری روح نے اللہ تعالیٰ سے بہت اہم عہد کیا تھا
जिसे अहद उल-सद कहते हैं। इस अहद में सब रूहों ने मिलकर ये इकरार किया था कि आप ही हमारे रब हैं। दूसरी स्टेज का बयान सूरह सजदा 32 में है। ये वो स्टेज है जो हमारी रूह ने हमारी वालिदा के पेट में गुजारी। इस स्टेज में हमारी रूह को पहली मर्तबा हमारे जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है। जामिया तिर्मिज़ी 2137 में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स अपनी माँ के पेट में 40 दिन तक नुत्फे की शक्ल में रहता है, फिर इतने ही दिन अलक यानी जमे हुए खून की शक्ल में रहता है, फिर इतने ही दिन गोश्त के लोथड़े की शक्ल में रहता है। फिर उसके बाद अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उसमें रूह फूंक देते हैं और उसी वक्त उस रूह के लिए अल्लाह ताला 4 चीज़ें लिख देते हैं: उसका अमल, उसका रिज़्क, उसकी मौत और उस नेक या बदबख्त होना। तीसरी वो स्टेज है जिसके बारे में पूरे कुरान पाक में आयात मौजूद हैं, यानी कि वो स्टेज जिसमें अभी हम गुजर रहे हैं। मतलब ये कि हमारी वो तमाम जिंदगी जो हम दुनिया में गुजारते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं और जो कुछ भी हम अमल करते हैं, वो तीसरी स्टेज है। चौथी स्टेज का बयान सूरह अल-मोमिनीन 23 में है, यानी वो स्टेज जब हमें मौत आ जाएगी। ये बरज़खी जिंदगी होगी, यानी इंतजार की जिंदगी, जहाँ से रूह कभी वापस लौट कर नहीं आ सकती। हमारे जिस्म से हमारी रूह निकलने के वाक़यात बहुत हैरान कुन हैं। सिलसिला सही 934 में एक रवायात में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे की रूह किसी इलाके में कब्ज करने का हुक्म लिख देता है तो फिर उस रूह के इलाके में जाने के असबाब भी पैदा फरमा देता है। जब वो उस इलाके में पहुंचता है तो उसकी रूह कब्ज कर ली जाती है। अब रूह निकलने के भी तरीके अलग हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ मुख्तसर मौत आने के खुशगवार वाक़यात का ही जिक्र किया जा रहा है कि जिसे सुनकर दिल को खुशी हो, ना कि दिल परेशान हो जाए। मुस्तनिद अहमद 3003 में एक रवायात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद तल्हा बिन उबैदल्लाह बहुत उदास और परेशान रहने लगे और एक मरतबा उन्होंने अपने इस गम का जिक्र हज़रत उमर बिन खताब से किया। तल्हा कहते हैं कि मैंने एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना था कि मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ कि अगर उस कलमे को कोई मरते वक्त पढ़ ले तो उसकी रूह जिस्म से निकलने के साथ ही रहमत और सुकून में चली जाएगी। मगर अफसोस मैं वो कलमा आपसे न पूछ सका और इसी वजह से मैं हर वक्त गमगीन रहता हूँ। इस पर हज़रत उमर ने फरमाया कि मैं वो कलमा जानता हूँ। ये वो कलमा है जिसे आपने अपने चचा अबू तालिब को पेश किया था, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। सिलसिला तो सही 3294 में एक रवायात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या कि अपने मर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की ताकीद किया करो, क्योंकि उसे पढ़ने से जिस्म से रूह पसीने का कतरा टपकने की तरह आराम से निकल जाती है। और इस तरह आराम से रूह निकल जाने के बारे में सूरह फजर की एक बहुत खूबसूरत आयत है कि ए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब के पास इस तरह लौट चल के तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। इस तरह मुस्तनिद अहमद 3027 में एक रवायात है कि नेक रूह निकालने वाले फरिश्ते बार बार रूह से कहते हैं कि ए पाक रूह बाहिरा, तू तारीफ के काबिल है, तुझे सुकून और इत्मीनान हासिल होने की खुशखबरी हो, तेरा रब तुझसे नाराज नहीं है। फरिश्ते ये बातें बार बार दोहराते यहाँ तक कि वो नेक रूह बाहर आ जाती है और फिर उसे आसमान की तरफ ले जाया जाता है। जब हज़रत अब्बू सलमा की वफ़ात हुई तो उनकी आंखें ऊपर उठी हुई थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उनकी आंखें बंद की और फरमाया कि जब इंसान की रूह निकलती है तो इंसान की आंखें अपनी रूह के ताक़ुब में जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान ये भी है कि मोमन की रूह एक परिंदा होती है जो जन्नत के दरख्तों से खाती रहती है, और जब अल्लाह ने इंसान को अपने पास बुलाना होगा तो वो उसकी रूह को उसके जिस्म में लौटा देगा। और इसी हवाले से एक हदीस मुस्तनिद अहमद 3036 में मौजूद है कि उम्मे हानी फरमाती हैं कि मैंने एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि ए अल्लाह के रसूल, क्या जब हम मर जाएंगे तो एक दूसरे को देख सकेंगे या एक दूसरे से मिल सकेंगे? तो आपने फरमाया कि तमाम रूहों को परिंदों की शक्ल दे दी जाती है, वो दरख्तों से खाते रहते हैं और कयामत के दिन सब रूहों को उनके जिस्म में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन मुस्तनिद अहमद 6032 में ये रवायत भी मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूह दरमियान में मुअल्लक भी रहती है, इस सूरत में जब उस पर कोई कर्ज वाजिब हो, और उसके बाद आती है रूह की आखिरी स्टेज, हमारी हमेशा की जिंदगी। कुरान करीम में हमारी रूह का 2 मरतबा उसके नाम से जिक्र किया गया है। एक मरतबा सूरह ज़मर 39 में जिक्र है कि अल्लाह रूहों को नींद के वक़्त कब्ज़ कर लेता है, फिर जिन रूहों का मौत वक़्त आ जाता है
ان کو اپنے پاس روک لیتا ہے اور باقی روحوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ روح نیند کے وقت ہمارا جسم چھوڑ کر کیسے، کب اور کہاں چلی جاتی ہے، یہ فی الوقت ایک راز ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت عمرو بن العاص سے ایک حدیث روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومنین کی روحیں ایک دن اور رات کے فاصلے پر جا کر دوسری روحوں سے ملتی ہیں، چاہے انہوں نے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہ ہو۔ رات کو ہماری روح کیسے جسم سے نکل کر سفر کرتی ہے اور کہاں جاتی ہے، یہ راز شاید ہمیشہ راز ہی رہے گا اور ہم کبھی بھی اس بارے میں کچھ نہیں جان سکیں گے، مگر روح کے بارے میں جاننے کی جستجو ہمیشہ سے انسانوں میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور ہم مدینہ کے کھنڈرات میں چل رہے تھے۔ سہارے کے لیے کھجور کی ایک چھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی تو کچھ یہودی ہمارے پاس سے گزرے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو۔ کسی اور نے کہا کہیں وہ ایسی بات نہ کہہ دیں جو ہمیں اچھی نہ لگے۔ پھر کسی اور نے کہا کہ نہیں، ہم ضرور پوچھیں گے۔ آخر کار پھر ایک شخص نے رک کر کہا کہ اے ابو القاسم، یہ روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا آپ پر اس وقت وحی نازل ہو رہی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آسرا کی آیت تلاوت فرمائی کہ جس میں روح کا دوسری بار نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اور آخر میں ایک حدیث جو الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ مسلم 6709، ابو داؤد 4834، مستند احمد 9449، مشکوتہ المصابیح 5003 میں موجود ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں ہماری روحیں گروہوں کی شکل میں رہتی تھیں۔ جن روحوں کا تعارف وہاں عالم ارواح میں ہو گیا، ان روحوں کے درمیان یہاں اس دنیا میں بھی محبت ہو جاتی ہے، اور جو روحیں وہاں ایک دوسرے سے انجان رہی ہوں، وہ روحیں یہاں اس دنیا میں بھی ایک دوسرے سے انجان ہی رہتی ہیں۔ تو جب کبھی اس دنیا میں آپ کو کوئی ایسا انسان ملے جسے آپ پہلے کبھی نہ ملے ہوں، مگر آپ کو اس سے ایک عجیب سی مانوسیت محسوس ہو، تو سمجھ جائیں کہ اس انجان انسان سے آپ کا تعلق شاید عالم ارواح میں رہا ہو۔